سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس سے پہلے آپ حضرات نے سورۃ الرعد اس کے مفاہیم کو سماعت فرمایا ہے، اور سورۃ الرعد کے مفاہیم کو سماعت فرماتے ہوئے آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ سورۃ الرعد مکی سورت ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی صورتیں آ رہی ہیں، ایک صورت کے ساتھ مدنیہ لکھا ہے اور ایک صورت کے ساتھ مکیہ لکھا ہے۔ مدنیہ جن صورتوں کے ساتھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اور مکیہ جن صورتوں کے ساتھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج دوبارہ سے اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، عرف عام کے اندر ہم مدنی صورت اس کو سمجھتے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اور مکی صورت اس کو سمجھتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ رجحان غلط ہے۔ قرآن کے اسلوب ہمیں بتلاتے ہیں، تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن نازل ہوا، ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن نازل ہوا وہ سارا کا سارا مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جتنے بھی قرآن کی آیات نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مدنی ہے۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ میں تھے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، اور ایک مشہور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا نزول ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سورت کا نزول ہوا کہ جب اس سورت کا نزول ہوا تھا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سورت کو سماعت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا اے ابوبکر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ اے میرے دوستو، یہ جو سورت نازل ہوئی ہے نا، اب اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کی خبر آ رہی ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک
نہ رہیں گے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ النصر، 30ویں پارے کی صورت ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، اس صورت کے ساتھ لکھا ہوا ہے سورۃ النصر مدنیہ۔ حالانکہ نازل یہ مکہ میں ہوئی ہے، نازل یہ مکہ میں ہوئی ہے، لیکن اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ چاہے اس کے نزول کی جگہ مکہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے نزول کا وقت جو ہے وہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ تو ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، اور ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہے۔ تو سورۃ الرعد جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اس سے پہلے وہ بھی مکی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کا بیان ہے، عقیدہ رسالت کا بیان ہے، قرآن کی عظمت کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے، تقدیر بالایمان، تقدیر بالغیب، اس کا بیان ہے مکی صورتوں کے اندر۔ سابقہ اقوام کا بیان ہے، انبیاء کی رسالت کا بیان ہے، پہلے گزری ہوئی امتوں کا بیان ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر احکامات کا بیان ہے، مدنی صورتوں کے اندر احکامات کا بیان ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عقائد کا بیان ہے۔ تو سورۃ الرعد جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی وہ مکی تھی، اور اس اعتبار سے اس صورت کے اندر آپ نے عقائد کے متعلق سماعت فرمایا۔ آج جس صورت کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، اس صورت کا نام ہے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کی وجہ سے اس صورت کے اندر بھی زیادہ تر عقائد ہی کے متعلق آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورہ 72 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے رکوع ہیں 7۔ اس کا نام ابراہیم کیوں رکھا گیا؟ علماء مفسرین نے اس سورت کے 2 نام لکھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے کئی نام ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کی پہلی صورت، اس کے علماء مفسرین نے کئی نام لکھے ہیں۔ اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اسے سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس سورت کے۔ سورہ کنز بھی اس سورت کا نام ہے، سورہ سبع مثانی بھی اس سورت کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے بھی 2 نام علماء مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا نام ہے سورہ ابراہیم۔ کس وجہ سے اس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں؟ کہ اس سورت کے اندر چند رکوعوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، جب رب نے کہا کہ بیت اللہ کو تعمیر کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ایسی وادی کے اندر جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جو آج مکہ مکرمہ کے اندر دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، ہر وہ پھل ملتا ہے جو باقی دنیا کے اندر کسی جگہ نہیں ملتا، وہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو نعمتیں ملتی ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر، یہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا پھل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اسی دعا کا ذکر آپ حضرات اس سورہ ابراہیم کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اور دوسرا نام اس سورت کا سورہ الف لام را ہے۔ سورہ الف لام را، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ الف لام را سے ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ الف لام را بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم سورہ الف لام را بھی کہتے ہیں۔ تو 2 نام ہوئے، پہلا نام سورہ ابراہیم اور دوسرا نام ہے سورہ الف لام را۔
کتاب انزلنا، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، الیک تیری طرف، کس کی طرف؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں اپنے حبیب کو، اے میرے حبیب ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے الیک تیری طرف۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، قرآن کی عظمت کا بیان۔ قرآن مجید میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم اسے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں یا طاقچوں میں رکھ دیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو تو ہم بیچ میں قرآن کو لے آئیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بیٹی گھر سے رخصت ہو تو اس کے سر پر قرآن رکھ دیا جائے۔ نہیں، کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا الیک تیری طرف، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تاکہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے رب تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت کا دور ہے، لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، انسانیت کا مقام نہ تھا، معاشرے کے اندر انسان کو کوئی اہمیت نہ دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عورت کے وجود کو تسلیم کرنے سے لوگ انکاری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کے ہاں بیٹی کا پیدائش ہوتی تو وہ باپ اپنا سر جھکا کے چلتا تھا، بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر وہ اپنے سر کو اونچا نہ کر سکتا تھا، دوستوں کی محفل میں جانے سے کتراتا تھا۔ یہ قرآن آیا، قرآن نے آ کر بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، قرآن نے آ کر بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، قرآن نے آ کر بتایا کہ اس انسان کا مقام کیا ہے، اور قرآن نے آ کر بتایا کہ جس انسان کی تم تذلیل کر رہے ہو، جس انسان کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اس انسان کو رب نے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم کہ تحقیق میں نے اس انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جو بہترین کہا گیا، یہ کس کے صدقے اور طفیل کہا گیا؟ یہ اس قرآن کے صدقے اور طفیل کہا گیا۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمیں جو انسان کا ایک مقام ملا ہے اور ہمارا مقام اور رتبہ اشرف المخلوقات میں ہے، تو یہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا ہے، ان کے صدقے ملا ہے۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کے راستے پر لاتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو تاریکی کے اندر سے نکال کر اجالے کے اندر لے کر آتا ہے۔ یہ قرآن انسان کو گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، اور اللہ رب العزت اسی مقصد کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں، اے میرے حبیب لوگوں کو نکال، کہاں سے؟ اندھیرے سے نکال۔ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ابو بکر کو اندھیرے سے نکالا، وہ صدیق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو اندھیرے سے نکالا اس قرآن کے ذریعے تو فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے عثمان کو اندھیرے سے نکالا، ذو النورین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے علی کو اندھیرے سے نکالا، حیدر کرار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 صحابہ کو اندھیرے سے نکالا اور رضی اللہ تعالی عنہ کا پروانہ جاری کر دیا، اندھیرے سے نکالا، اور قیامت تک
جو انسان اس قرآن سے جڑے گا وہ اندھیرے سے نکلے گا، روشنی میں آئے گا، تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ میں تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولتا چلا جاؤں گا، میں تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولتا چلا جاؤں گا۔ اے میرے حبیب، تیری بعثت کا مقصد کیا ہے کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال۔ اللہ کس کے ذریعے نکالوں؟ اس قرآن کے ذریعے نکال، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور میرے حکم کے ساتھ نکال، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرے حکم کے ساتھ نکال۔ میرا حکم ہوگا، میری چاہت ہوگی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ کیا پیارا قرآن کا انداز ہے، ہر بات کو واضح کر دیا، ہر بات کو سمجھا دیا۔ اے میرے حبیب، انک لا تہدی من احببت، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اسے جسے آپ محبت کرتے ہیں، ہدایت اسے ملے گی جسے میں چاہتا ہوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ملے گی جسے میں چاہوں گا، طریقہ آپ کا ہوگا، کوشش آپ کی ہوگی، قرآن میرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، پھر اس بندے کو ہدایت ملے گی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور اے اللہ میں بلاؤں کس کی طرف؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف۔ میرے حبیب، آپ نے اس ذات کے راستے کی طرف بلانا ہے کہ جس کا اقتدار سب اقتداروں پہ غالب ہے، جس کی بادشاہت سارے بادشاہتوں پر غالب ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس ذات کی طرف انہیں بلانا ہے، اور اس ذات کی طرف جو ہر تعریف کا مستحق ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ سن تو لیا کہ جس کا اقتدار سارے اقتداروں پہ غالب ہے، جو تعریف کا مستحق ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ الذی، اللہ وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے میرا ہے، آج انسان یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ مکان میرا، یہ اولاد میری، یہ جاہ و جلال میرا، یہ اقتدار میرا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انسان بڑا بے بس ہے، انسان بڑا بے بس ہے، انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ قرآن کے ان 3 لفظوں کے مطلب نہیں نکال سکتا، الف لام را، الف لام را، جن حروف سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے نا، اس کے معنی بہت سارے دنیا کے اندر بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، ان لفظوں کے مطالب کو بیان نہ کر سکے کہ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو انسان علم کے دعوے کرتا پھرتا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑا علم ہے۔ اگر علم ہے تو ان لفظوں کے مطالب بتاؤ، ان لفظوں کے مطلب کیا ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم حضرت امام شعبی رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، اور یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، 500 صحابہ کی زیارت کی ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ الف لام را کا مطلب کیا ہے؟ تو امام شعبی جو استاد ہیں کس کے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا راز ہے، اسے کوئی نہیں جان سکتا، یہ حروف جو ہیں یہ اللہ کے راز ہیں، انہیں دنیا کے اندر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو وہ انسان جو علم کے دعوے کرتا پھرتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، اسے چیلنج ہے قیامت تک کہ وہ ان حروف کے مطالب لا کر دکھائے۔ نہ آج سے پہلے کوئی لا کر دکھا سکا اور نہ قیامت تک کوئی لا کر دکھا سکے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنی برتری، اپنے اقتدار کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ میرا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے ان کے لیے عذاب شدید کے ساتھ۔ کس کے لیے ہلاکت ہے؟ اس کے لیے ہلاکت ہے جو انکار کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے کس کا؟
اللہ کا، اللہ کے حبیب کا، اللہ کے حبیب کی رسالت کا، اللہ کے حبیب پر اترنے والے قرآن کا، اور ان عقائد کا جن عقائد کا ذکر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان عقائد کا جو انکار کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور کیسی ہلاکت ہے؟ عذاب شدید کے ساتھ ہلاکت ہے۔ کیسا عذاب شدید؟ وہ عذاب شدید کہ جس کے ادنے سے نمونے کو علماء نے دنیا کے اندر بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا، چند سیکنڈ کا، سیکنڈ چند بھی دور کی بات ہے، چند لمحوں کا وہ عذاب کیا ہوگا؟ اسے جہنم کی تیار کردہ جوتی پہنائی جائے گی۔ صرف وہ جوتی پہنے گا، اس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کی شدت اور اس کی حدت کی وجہ سے شعلے اس کے دماغ سے نکلیں گے۔ حضرت پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، بہت سارے ان کی ملفوظات ہیں، ان میں سے ایک ملفوظ، اے حضرت انسان، اتنا گناہ کرنا جتنا عذاب سہنے کی سکت رکھتا ہے۔ اتنے گناہ کرنا، اور عذاب سہنے کی سکت سے کیا مراد ہے کہ دنیا کے اندر تم ایک دیا سلائی نکالو، وہ جلا کر اپنی جسم کے کسی حصے پر لگاؤ۔ اے حضرت انسان، دنیا کی اس آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت کی وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ رب کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو جو میرا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو میری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو میری شریعت کا تمسخر اڑاتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو اس عذاب شدید کے ساتھ ہلاک کروں گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے اللہ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں، آخرت کے بدلے میں۔ دنیا کے اندر مال کمانا، دنیا کے اندر مکان بنانا، دنیا کے اندر مال کے حصول کے لیے محنت کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں آ جاتا ہے۔ مکانات بنائیں، مال کمائیں، دولت اکٹھی کریں، یہ جائز ہے، لیکن یہ تمام امور کرتے وقت اپنی آخرت کو نہ بھلائیں۔ جو آخرت کو بھلا کر دنیا کماتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی سے محبت سے کیا مراد ہے؟ جو اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا کر وہ دنیا سے محنت کرتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا کر وہ دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے۔ اور دنیا کے مال اکٹھا کرنے والے سن لیں، جو اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہلاکت ہے ان کے لیے، عیب جوئی کرنے والے اور طعنہ کرنے والے ان کے لیے، اور ان کے لیے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع، وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعدد، اور گنتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں، اس مال میں سے غرباء کا حق نہیں نکالتے، اس مال میں سے فقراء اور مساکین کو حق نہیں دیتے، وہ مال اس طرح اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ مال دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ رہے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ جائے گا، اور آخرت کی زندگی کو وہ بھلا بیٹھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، انہیں ان کے مال کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔
کس کے لیے؟ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کو بھلا کر۔ قل متاع الدنیا قلیل، رب کہہ رہا ہے، قرآن کا واضح فیصلہ ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں کو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے جو دنیا کے اندر میری ذات سے ڈر گیا، میری ذات سے ڈر گیا، جس نے آخرت کا مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حساب دینا ہے، جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے آخرت کو بھلا کر، وہ جان لے کہ پھر عذاب شدید اس کا منتظر ہے۔ اور وہ لوگ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے لیے بھی عذاب شدید ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے بھی عذاب شدید ہے۔ یہ روکنا، ایک تو کفار روکتے تھے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے، یہ قرآن صرف مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن قیامت تک آنے والے ہر آخری انسان تک رائے ہدایت بن کر آیا ہے، یہ پیغام قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پہلے تو کفار روکتے تھے، اور آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی مسلمان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، آج کا مسلمان بھی مسلمان کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، میرا مالک، میرا باس جو ہے وہ مجھے نماز کے لیے چھٹی نہیں دیتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ کیا یہ اللہ کے راستے سے روک نہیں رہا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کے راستے سے روک نہیں رہا؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے وہ سن لے کہ اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے جو اس دین اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، دین اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عیب تلاش کرتے ہیں، عیب اسلام کے اندر اس کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے دوست، ایک ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، میں اسلامی احکامات کا پابند رہوں، اگر نہیں ہوں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ ایک گناہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ سمجھو، اس سے بڑا گناہ سمجھو، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بڑا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گناہ وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جسے گناہ سمجھا ہی نہ جائے، جسے گناہ سمجھا ہی نہ جائے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، پھر اسلام کے اندر کجی تلاش کی جاتی ہے، اور ہم براہ راست اسلام کے خلاف بات تو نہیں کر سکتے، پھر ہم اس کی آڑ میں کس پہ بات کرتے ہیں؟ ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں جو اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں پہ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکامات کے پابند ہیں۔ ہم داڑھی خود نہیں رکھ سکتے، داڑھی والے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سود سے خود بچ نہیں سکتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں جو سود سے بچا ہوا ہے، ہم رشوت سے خود بچ نہیں سکتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں جو رشوت سے بچا ہوا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اسلام کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ سن لیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں، پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا
یہ قرآن صرف عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، کسی اور زبان میں کیوں نازل نہ ہوا؟ رب تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس قوم کی طرف میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہوں، میں اس قوم کی زبان کے مطابق اپنا کلام اتارتا ہوں۔ تم دیکھتے نہیں ہو میں نے یہودیوں کی طرف موسیٰ کو بھیجا، اور یہودیوں کی زبان کیا تھی؟ عبرانی زبان تھی۔ یہودیوں کی طرف عبرانی زبان میں تورات کو نازل کیا۔ میں نے عیسائیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کی سریانی زبان تھی۔ میں نے انجیل کو سریانی زبان میں نازل کیا، اور میں نے اپنے حبیب کو اہل عرب کی طرف بھیجا اور ان کی زبان عربی تھی، تو میں نے اپنے حبیب کو اپنا کلام بھی عربی میں عطا کیا ہے، عربی میں عطا کیا ہے۔ اور کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ وہ اس بات کو کھول کر سمجھ سکیں، اور اس کو بیان کرنے والا بھی کھول کر بیان کر سکے۔ آپ کا کام ہے کھول کر بیان کرنا، آپ کا کام ہے کھول کر واضح کر دینا، آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہی ہے کہ جو چاہتا ہے جس کو چاہے گمراہ کر دے، وہی ہے جس کو چاہے ہدایت دے دے، وہی ہے جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ رب ہے، اور اسی رب نے شریعت کے احکامات نازل کیے، اور شریعت کا پیغام ہم تک کس نے پہنچایا؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔